الرحیم عزیز طلباء، کلاس 10th کی اردو کے ٹاپک علامہ اقبال کے تصور وطنیت کے صفحہ نمبر 23 پر ہیں۔ ہم آج معلومات دی جا رہی ہیں، صفحہ نمبر 23 پر ہے کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے۔ پاکستان کی قومی زبان کے بارے میں، جس پوری قوم کی ایک زبان ہے اردو، اور اس کے بعد ذکر کیا گیا ہے کہ مختلف مسلمان ممالک کی کچھ مثالیں میں نے لے لی، جیسے عرب ہے، انڈونیشیا ہے، ایران ہے، میں یہ لسانی اختلافات موجود ہیں۔ اب دیکھیں، لسانی اختلافات تو موجود ہو سکتے ہیں، قومیں یہ بھی مسلمان ملک ہے، یہ بھی مسلمان ملک ہے، یہ بھی مسلمان ملک ہے، لیکن سب میں ایک اختلاف ہے، وہ اختلاف ہے زبانوں کا، یعنی زبانیں مختلف ہیں۔ عرب میں عربی، انڈونیشیا میں انڈونیشیائی، ایران میں فارسی اور پاکستان میں اردو زبان ہے، تو یہ اختلاف تو پایا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، مزید آگے بتایا گیا کہ ایران میں فارسی، عرب ممالک میں عربی، پاکستان میں اردو، انڈونیشیا میں انڈونیشیائی زبانیں ملکی اور قومی سطح پر چل رہی ہیں، یعنی ہر ملک یا قوم کی اپنی اپنی زبان ہے۔ جیسے قوم پاکستانی قوم ہے تو پاکستانی قوم ہے تو زبان اردو ہے، ملک ہے عرب تو زبان عربی ہے، تو یہ ملکی اور قومی سطح پر اپنی اپنی زبانیں چل رہی ہیں۔ تو پھر اس بات کی تلاش کی ضرورت ہے، اس بات کی تلاش کی ضرورت ہے، کہتے ہیں ایک سوالات یا کوئی سوال پوچھا جا رہا ہے، ہمیں کچھ ڈھونڈنا ہے، کچھ سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا سوال ہے کہ مسلمانوں کی تہذیبی زندگی میں، یہ پہلا سوال ہے ہمارا، کہ مسلمانوں کی تہذیبی زندگی میں، مسلمانوں کی تہذیبی زندگی یعنی رہن سہن اور معاشرت۔ اب دیکھیں، عرب میں بھی مسلمان ہیں، ان کی تہذیبی زندگی میں عربی کا کیا کردار ہے، انڈونیشیا کی تہذیبی زندگی میں انڈونیشیائی زبان کا کیا کردار ہے، یا پاکستان ہے، ایک قوم ہے، ایک ملک ہے، ان میں اردو کا کیا کردار ہے۔ تو مسلمانوں کی تہذیبی زندگی یعنی رہن سہن اور معاشرت میں زبانوں کی کیا اہمیت ہے، یعنی اس زبان کی ان کے رہن سہن کے ساتھ کیا مقام ہے، کیا حیثیت ہے، کیا کردار ہے، کیا رول ہے، یہ ہمارے پاس ہے سوال نمبر 1۔ یہ پہلا سوال پوچھا جا رہا ہے، یعنی ہمیں اس بات کو ڈھونڈنا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ زبانوں کے بارے میں 1300 سال میں، زبانوں کے بارے میں ہی، زبان ٹاپک زبان ہے، 1300 سال گزر گئے، یعنی اسلام جب دنیا میں پھیلا تو 1300 برس گزر گئے ہیں۔ اس میں ان زبانوں کے بارے میں مسلمانوں کا رویہ کیا ہے، یعنی مسلمان نے ہر ملک کی زبان کے ساتھ کیا کیا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اسلام کہاں سے پھیلا؟ عرب سے پاس کے ممالک میں پھیلا۔ عرب میں کون سی زبان تھی؟ عربی۔ اب یہ اسلام 1300 برس میں کہاں پہنچ گیا؟ ہندوستان میں۔ اب جو لوگ اپنے ساتھ اسلام لے کر آئے ان کی زبان کیا ہے، یعنی مسلمان عربی۔ کیا وہ یہاں کے ہندوستانیوں کے ساتھ عربی میں بات کریں گے؟ نہیں، ان کو ہندی سیکھنا پڑے گی۔ سوال تھا کہ 1300 سال میں زبان کے معاملے میں مسلمانوں کا رویہ کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ جب دوسرے ملک میں مسلمان جاتے ہیں تو اس کی زبان سیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر وہ اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر مسلمان یہ رویہ نہ رکھتے کہ اس ملک کی زبان نہ سیکھتے، ہر ملک کی زبان سیکھنا مسلمانوں کو ضروری ہے۔ سوال اس لیے ہو رہا ہے کہ جب مسلمانوں کا سب کچھ ایک ہے تو مسلمانوں کی زبان عربی کیوں نہیں ہے؟ اختلاف کیوں ہے؟ تو اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ ہر ملک کی اپنی زبان ہے۔ مسلمان عربی بولتے تھے، جب انڈونیشیا گئے تو انڈونیشیا میں اسلام پھیلانا ہے، اب عربی یہ لوگ سیکھ ہی نہیں سکتے ہیں، تو کیسے پھر کریں گے؟ انڈونیشیا زبان سیکھیں گے۔ وہی مسلمان پھر فارسی ایران میں آئے تو ایران کے لوگ فارسی بولتے ہیں، ان کو فارسی سیکھنا پڑی۔ یہ زبان کے ساتھ مسلمانوں کا رویہ رہا ہے۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ان سوالوں کے علاوہ
بھی بہت سے سوال سامنے آتے ہیں. کہتے ہیں اور بھی یہ تو کچھ 2 سوال یہاں پر تھے نا جو ابھی پوچھے گئے زبان کے معاملے میں, یہ تو زبان کا معاملہ تھا. کہتے ہیں کئی اور سوالات ہیں جن کو نظریہ پاکستان کے لیے سمجھنا ضروری ہے. ابھی ہم نے اردو کو سمجھ لیا ہے کہ اردو کا کیا رول ہے پاکستانی اس میں. ہم عربی کی, اگر ہم اسلامی ملک کہتے ہیں تو ہم عربی کیوں نہیں بولتے ہیں, تو اس کا جواب ابھی دے دیا گیا. اب کچھ اور سوالات بھی ہیں جن کا نظریہ پاکستان کے لیے سمجھنا انتہائی ضروری ہے اور جن کے صحیح حل, ان جوابات کا درست جواب نکالنا ضروری ہے, درست حل ضروری ہے. کیوں بھلا, کیوں ایسا ضروری ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری قومیت کی بنیادیں, صحیح حل پر ہماری قومیت کی بنیادیں استوار ہو سکتی ہیں اگر ہم ان سوالات کا صحیح حل نکال لیں. کیوں نکال لیں؟ کیونکہ ہماری قومیت کی جو بنیادیں ہیں اس سے پاکستانی قوم کو مضبوط کیا جا سکتا ہے. جب ہمیں ان جوابات کا علم ہو جائے گا, درست علم ہو جائے گا, تو تب ہماری قوم مضبوط قوم بن جائے گی. ادروائز ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ہم قوم بھی ہیں یا نہیں ہیں. ہماری قوم کی تشریح ان سوالات کے جوابات سے ہو رہی ہے. لیکن اتنے الجھے ہوئے سوالات کا کوئی مختصر, یہ سوالات سارے الجھے ہوئے ہیں, بکھرے ہیں, ان پر بحث کی ضرورت ہو سکتی ہے, بحث طلب ہیں. جب ایسے سوالات بحث طلب ہوتے ہیں تو ان کا مختصر سا جواب, یعنی چھوٹا سا جواب, 2 الفاظ پر مبنی جواب, جیسے ہم کہتے ہیں کہ 2 جمع 2 کتنے ہوتے ہیں, تو 4 ہوتے ہیں. یہ چھوٹا سا جواب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سوال الجھا ہوا نہیں ہے. جب سوالات الجھے ہوئے ہیں تو ان پر بحث کی ضرورت ہے. لیکن اگر ہم غور و فکر کریں, ہم سوچیں, ہم مطالعہ کریں, ہم غور کریں, تو پھر ہمیں کیا ہو سکتا ہے؟ راہیں متعین ہو سکتی ہیں, ہمیں راستہ مل سکتا ہے. ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ ان سوالوں کے جوابات آپ کو مل سکتے ہیں. آگے مزید ذکر کیا گیا ہے علامہ اقبال کا. تو علامہ اقبال نے اشعار میں یعنی علامہ کا ذکر ہے علامہ اقبال نے, انہوں نے اپنے اشعار میں, اشعار کیا ہے؟ شاعری. کلیات اقبال ان کی شاعری کی کتاب کا نام ہے. اس کتاب میں انہوں نے جا بجا, جگہ جگہ, ہر مقام پر, ہر نظم میں کیا کیا ہے؟ انہوں نے ہر نظم میں مغربی تصور کی. مغربی تصور کس چیز کا ہے؟ وطن کا. یہ وطن کا مغربی تصور ہے. پریویس لیکچرز میں بتایا جو رنگ کی, نسل یا زبان کی بنیاد پر ایک جغرافیہ یعنی ایک سرحد بنا لیتے ہیں, اس کو اپنا وطن بنا لیتے ہیں اور اس میں ایک قوم کی حیثیت سے رہتے ہیں. یہ مغرب کا تصور وطنیت ہے جس کی بنیاد میں یہ چیزیں ہیں. اور اسی رنگ کی بنیاد پر آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ میں کتنے فسادات ہوئے ہیں گزشتہ ہفتے میں یا گزشتہ 10 دنوں کے اندر, کالے اور گورے کی وجہ سے, کیونکہ انہوں نے بنیاد رنگ پر رکھتی ہے, جبکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے. تو اقبال نے کیا کیا؟ اس مغربی تصور کی جا بجا مخالفت کی ہے, ناپسند کیا ہے, انکار کیا ہے. لیکن اس کے علاوہ جب ہم اقبال کی نثری تحریروں کو بھی دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں, نثری تحریروں میں ان کے مضامین شامل ہیں یا ان کے خطوط جو انہوں نے گاہے گاہے مسلمانوں کو لکھے ہیں, خاص طور پر قائد اعظم کو, تو وہ ان کی نثری تحریریں ہیں. اس میں بھی مسلمان ممالک, اب یہ ہم ان تحریروں میں اقبال کے تصورات پڑھ رہے ہیں کہ اقبال کے تصورات کس چیز کے بارے میں؟ مسلمان ممالک کے بارے میں. یعنی وہ قدیم مسلم ممالک عرب, ایران اور عراق کو اگر دیکھتے ہیں تو ان میں کیا چیز دیکھتے ہیں؟ عمرانی تاریخ. بڑی آسان سی چیز ہے, اس کو سمجھیں. عزیز طلبہ, جب کسی جگہ پر آبادی ہوتی ہے یعنی لوگ رہتے ہیں, کوئی قوم رہتی ہے, تو اس قوم کے بارے میں معلومات حاصل کرنا جو ہے, یا آبادی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا, عمرانیات کہلاتے ہیں. عمرانی تاریخ میں کیا ہوتا ہے؟ آبادی کے حوالے سے تاریخ ہوتی ہے کہ کیسے بنیاد پڑی, کیسے ترقی ہوئی, کیسے زوال ہوا. یعنی اس آبادی کا اس ملک میں کب آغاز ہوا, کیسے آغاز ہوا, کیسے اس قوم نے ترقی کی, کیسے اس قوم کو زوال ہوا, ان چیزوں کے بارے میں پڑھنے کا نام عمرانی تاریخ ہے. تو اقبال نے مسلم ممالک کی عمرانی تاریخ کے بارے میں جو تصورات دیے ہیں, تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے مسلمانوں کے تصور وطنیت کا, کہ مسلمانوں نے وطن کو کس بنیاد پر شروع کیا, اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اقبال نے مسلمانوں کے ممالک کے عمرانی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے اور اس کی روشنی میں بتایا کہ مسلمان ایک وطن کی بنیاد کیسے رکھتے ہیں. تو ان کو چند بنیادی نظریات یا تصورات ملے, یعنی اہم باتیں یا اہم وجوہات ان کو حاصل ہوئیں, اور
ان کی مدد سے اس مرحلے پر جب ہم پہنچتے ہیں، اس مقام پر جب ہم پہنچتے ہیں تو ہمیں اب یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ جغرافیہ مطلب یہ کیا ہے، یہ ایک جغرافیہ ہے، جغرافیہ مطلب یہ وطن ہے، ٹھیک ہے۔ اس وطن کے بارے میں مجرد تصورات پائے جاتے ہیں، مجرد تصورات، الگ الگ نظریات ہیں، کسی الگ نظریات جیسے اس ملک کے شروع ہونے کی کوئی ایک وجہ ہوگی، یہ ایک دوسرا ملک ہے، اس کے شروع ہونے کی کوئی دوسری وجہ ہوگی، یہ ایک اور ملک ہے، اس کے شروع ہونے کی کوئی تیسری وجہ ہوگی۔ الگ الگ وجوہات ہیں، الگ الگ تصورات ہیں، ہر ملک کے الگ الگ، جیسے پاکستان ہے، یہ پاکستان بنا ہے، تو کیا اس کا تصور یا اس کا نظریہ الگ نہیں ہے؟ اس کا نظریہ تو الگ ہے، ہر ایک کا یعنی یہاں پر رہنے والی آبادی کا اپنا تصور ہے، یہاں پر رہنے والی آبادی کا عمرانی تصور اپنا ہے، اس ملک میں رہنے والی آبادی کا کوئی اور نظریہ ہے، اس ملک کی رہنے والی آبادی کا کوئی اور نظریہ ہے، جو وطن ہوگا اس کے بارے میں ایک ایک نظریہ ہوگا۔ تو ان تمام اوطان کے جو مجرد نظریات ہیں ان کے درمیان کوئی ربط ضرور پایا جاتا ہے۔ جیسے میں آپ کو کہتا ہوں، یہ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ پھر دیکھتے ہیں اس جملے کو بھی سمجھتے ہیں۔ جملہ کیا ہے؟ جملہ ہے کہ جغرافیہ، یہ جغرافیہ ہے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، اس میں رہنے والی ایک قوم ہے، ٹھیک ہے۔ اس جغرافیہ کا پس منظر ایک مجرد نظریہ ہے، ایک الگ نظریہ ہے۔ وہ کیا تھا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ مل جل کر نہیں رہ سکتے، اس لیے ہمیں الگ وطن بنانا ہے۔ یہ ہمارا ایک نظریہ ہے نا۔ اس نظریے نے ہمیں ایک الگ ملک بنانے پر مجبور کر دیا۔ کیا ان کے درمیان کوئی ربط اور تعلق نہیں ہے؟ اس کے اور اس کے درمیان ایک ربط ہے۔ یہاں پر ہم یہی پڑھ رہے ہیں نا کہ جب کوئی وطن شروع ہوگا تو اس کا کوئی تصور ہوگا، تو اس وطن اور تصور کے درمیان ہمیں یہ ربط جو ہے یہ تلاش کرنا ہے، یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ ربط کیا ہے، یہ کیوں ہے۔ ربط کی تلاش ہمیں پاکستانی قومیت کی اصل بنیاد تک لے جا سکتی ہے، تو اس سے ہم پاکستانی قومیت کی اصل بنیاد اور اصل وجہ تک جا سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، پاکستانی قومیت یہ ہے، اس کی اصل بنیاد، اس کی اصل وجہ تک، اس ملک میں رہنے والی یہ آبادی کیوں ہے، اس تک آپ پہنچ چکے ہیں کہ ہندوؤں کے ساتھ ہم مل جل کر نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے ہم نے ایک اپنے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا ہے۔ عزیز طلبہ، انشاءاللہ کل کے لیکچر میں آپ کو یہ تمام سبق جو ہے ختم کر دیا جائے گا۔ کل نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ معلومات اس سے بھی ذرا زیادہ ملیں گی، امید کی جاتی ہے۔ ہم آتے ہیں آج کے آخری سیگمنٹ کی طرف۔ آخری سیگمنٹ ہے ہوم ورک فار کلاس 10th، 10ویں کی کلاس کے لیے۔ ہم نے جو آج ٹاپک آپ کو پڑھایا تھا وہ ٹاپک ہے اقبال کا تصور وطنیت، یہ آپ کا آج کا ٹاپک ہے۔ اور آج اس حصے میں جتنے میں نے آپ کو مشکل الفاظ کے معنی درج کروائے تھے وہ تمام معنی آپ نے یہاں پر الفاظ ایک طرف درج کر کے معنی دوسری طرف درج کر دینے ہیں۔ عزیز طلبہ، یاد رکھیے گا کہ یہ سارے معنی آپ کے لیکچر میں بورڈ پر لکھے ہوئے ہیں، آپ اپنے اس لیکچر کو دوبارہ سنیں اور وہاں سے اس سارے معنی کو آپ نے اپنی نوٹ بک پر لکھنا ہوگا۔ نیٹ نوٹ بک پر نیٹ ورک کیجئے گا، اس کو پھر آپ اس کی پکچرز بنا کر واٹس ایپ گروپ پہ سینڈ کیجئے گا، اور واٹس ایپ گروپ پر وہ چیک ہو کر آپ کو واپس ڈیلیور کر دیے جائیں گے۔ عزیز طلبہ، ہوم ورک انتہائی ضروری ہے، گھر کا کام انتہائی ضروری ہے۔ آپ کے پیرنٹس کو کالز کر دی گئی ہیں، وہ بھی آپ کے ہوم ورک کو آپ سے لکھوانا یقینی بنائیں گے۔ اور بالفرض کسی بچے نے ہوم ورک نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ اس نے آج کا لیکچر بھی اٹینڈ نہیں کیا، تو ان کو بھی دوبارہ کال کر کے اس کام کی طرف راغب کروایا جائے گا۔ انشاءاللہ کل دوسرے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ شکریہ، والسلام، خدا حافظ۔